السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں سورہ بروج کا ترجمہ اور تفسیر۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ۔ یہ سورت بھی مکی ہے اور اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے جس کا ذکر ہے آیت نمبر 4 میں، قتل اصحاب الاخدود، کہ خندق والے مارے گئے۔ تو یہ خندق والوں کا کیا واقعہ ہے وہ آپ سمجھیں۔ سب سے پہلے ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک جادوگر تھا، اور یہ واقعہ جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور علیہ السلام کی پیدائش سے کچھ سال پہلے پیش آیا۔ تو اس بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کوئی لڑکا مجھے دیجئے جس کو میں اپنا جادو سکھا دوں۔ یہ بادشاہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، اپنی پاور پر، اپنی طاقت پر اس کو گھمنڈ تھا۔ تو ایک لڑکا بادشاہ نے سیٹ کیا کہ تم جادو سیکھو اس جادوگر کے پاس۔ وہ لڑکا روزانہ اس جادوگر کے پاس آنے لگا۔ جب وہ اپنے گھر سے جادو سیکھنے کے لیے آتا تھا تو راستے میں ایک راہب پڑتا تھا، ایک راہب کا گھر تھا۔ تو راہب نے اس لڑکے کو کیچ کر لیا اور دین کی باتیں، اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی باتیں اس لڑکے کو بتانا شروع کی۔ تو اس لڑکے کے دل میں راہب کی باتیں گھر کرنا شروع ہو گئیں۔ تو یہ لڑکا جو ہے نا گھر سے نکلتا تھا جادو سیکھنے کے لیے، لیکن راستے میں راہب کے پاس رک جاتا تھا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ یہ جا رہا تھا اپنے گھر، تو راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک شیر نے راستے کو روک رکھا ہے، بلاک کر رکھا ہے، اور لوگ پریشان ہیں اور لوگ اس شیر کو بھگا نہیں پا رہے، تو راستہ بلاک ہے۔ تو اس لڑکے نے ایک پتھر لیا اور اس پتھر کو شیر کی طرف پھینکا، مارا، اور اللہ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ، اگر راہب سچا ہے تو اس پتھر سے شیر مر جائے، ہے نا، اور اگر جادوگر سچا ہے تو شیر نہ مرے۔ یہ کہہ کر اس نے اس پتھر کو شیر کی طرف مارا، پتھر شیر کو پڑا اور شیر وہیں مر گیا۔ تو لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ نوجوان تو بڑا پہنچا ہوا ہے، بہت اللہ والا ہے۔ تو اس نوجوان کے چرچے شروع ہو گئے۔ اچھا، یہ نوجوان راہب کے پاس تو چپ چاپ سے جاتا تھا، ہے نا، اور جادوگر کے پاس تو چونکہ بادشاہ کی نگرانی میں ہی جا رہا تھا یہ۔ تو جب اس نوجوان کے چرچے شروع ہوئے تو ایک اندھا آدمی تھا جو بادشاہ کا کوئی منتری تھا، تو اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی۔ تو یہ اس نوجوان کے پاس آیا اور کہنے لگا، تم نے ایسے اس دن شیر کو بھگا دیا تھا، میری آنکھیں بھی ٹھیک کر دو۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ دیکھو، شفا دینے والا تو اللہ ہے، میں کوئی شفا دینے والا نہیں ہوں، میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں، چلو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ اس نوجوان نے اللہ سے دعا کی، اس کی روشنی آ گئی واپس۔ اب یہ جب بادشاہ کے پاس آیا تو بادشاہ نے دیکھا کہ بھئی تمہاری روشنی کیسے واپس آ گئی، تو اس نے پورا واقعہ سنایا۔ تو ایسے پھر بادشاہ کو پتہ چلا کہ ارے میں تو اس کو جادو سکھوا رہا تھا، اور یہ راہب کے پاس جو ہے نا ایسے اللہ کی باتیں سیکھ رہا ہے، دین کی باتیں سیکھ رہا ہے۔ تو اس نے جو ہے نا اس راہب کو بھی بلوایا، اس نوجوان کو بھی بلوایا، اور یہ جو منتری تھا اس کا بادشاہ کا، جس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی تھیں، تو یہ بھی اسلام میں داخل ہو گیا تھا۔ تینوں کو اس نے بلا لیا اور کہا کہ اسلام کو چھوڑو، میری بات کو مانو۔ تو راہب نے منع کیا، جس منتری کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی تھیں، چونکہ وہ بھی اسلام میں داخل ہو چکا تھا، تو دونوں نے منع کیا۔ تو بادشاہ نے آرے کے ذریعے دونوں کو چروا کے ختم کروا دیا، اور راہب سے کہا کہ دیکھو، تم چھوڑ دو اور میری بات کو مانو، راہب کا دین چھوڑ دو۔ تو نوجوان نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو بادشاہ نے ایک ٹیم کو بھیجا کہ اس نوجوان کو لے کر جاؤ اور وہ جو سب سے اونچی پہاڑی ہے وہاں سے اس کو دھکا دے کے گرا دو، تاکہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان یہ بن جائے اور لوگوں میں میرا خوف پیدا ہو جائے اور لوگ مجھے خدا مانیں، میری بات کو مانیں۔ تو وہ ٹیم جو ہے نا اس نوجوان کو لے گئی ایک پہاڑی پر اونچی، اور وہاں پر جا کے
اس کو گرانے کی پلاننگ کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ایک جھٹکا ان کو لگایا کہ یہ سب کے سب پہاڑی سے گر گئے اور نوجوان بچ گیا۔ نوجوان پھر آ گیا، بادشاہ کو پتہ چلی تو بادشاہ نے پھر نوجوان کو پکڑوایا اور کہا کہ اس کو جو ہے نا ایک ٹیم بنائی اور کہا کہ اس کو سمندر میں پھینک کے آؤ۔ وہ ٹیم اس نوجوان کو لے کر سمندر میں پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے، اس نوجوان نے اللہ سے دعا کی، وہ کشتی بھی ڈوب گئی اور یہ نوجوان پھر بچ گیا۔ تو بادشاہ کے پاس پھر یہ نوجوان آ گیا تو بادشاہ حیران ہوا۔ تو نوجوان نے کہا کہ دیکھو بادشاہ، اگر تم مجھے مارنا ہی چاہتے ہو نا تو سارے لوگوں کو جمع کرو تم اور ایک بڑے سے میدان میں مجھے سولی پر چڑھاؤ، اور سولی پر چڑھانے کے بعد ایک تیر نکالو اور تیر سے میرے اوپر نشانہ لگواؤ، اور اس تیر کو جب نشانہ لگاؤ نا مجھ پر تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر نشانہ لگاؤ کہ اس راہب کے اللہ کے نام سے یہ تیر میں چھوڑ رہا ہوں، یہ کہہ کے نشانہ لگاؤ۔ تو بادشاہ نے ایسے ہی کیا، سارے لوگ جمع تھے، بسم اللہ اللہ کا نام لے کر اس تیر کو جب چھوڑا گیا تو وہ تیر جو ہے نا اس راہب کی کنپٹی پر لگا اور وہ اللہ کا نام لیتا ہوا شہید ہو گیا۔ جب بڑے مجمع نے اس منظر کو دیکھا کہ اس راہب کا خدا تو وہ ہے، تو ان سب کو وہ صحیح بات سمجھ آ گئی کہ ہم سب کا جو مالک ہے نا وہ ایک اللہ ہے اور ہمیں دین اسلام کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ تو تقریباً 100 لوگوں نے یا زیادہ لوگوں نے، بہت سارے لوگوں نے بہرحال اسلام کو قبول کر لیا اور ایک اللہ کو ماننے لگے۔ جب بادشاہ نے یہ دیکھا کہ یہ کیا ہوا تو اس نے کیا کیا کہ بالکل ایک روڈ کی سائیڈ پر ایک بہت بڑی خندق بنائی اور اس خندق میں آگ لگائی اور لوگوں سے کہا کہ اگر بات مانتے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ آگ میں ڈال رہے ہیں ابھی تمہیں ہم۔ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، اب جان جائے تو جائے، ہم اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو اس بادشاہ نے ان تمام مسلمانوں کو اس خندق میں جس میں اس نے آگ لگوائی تھی ڈال دیا اور سب کو شہید کر دیا۔ تو یہ پورا واقعہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر، یہ صورت حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جو نازل ہوئی تو وہ مکے میں نازل ہوئی، اور یہ اس وقت میں نازل ہوئی جب مشرکین مکہ اور کفار مکہ اور سرداران قریش حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر اور مسلمانوں پر بہت ظلم و ستم ڈھا رہے تھے نا، تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی اور کہا کہ یہ آزمائشیں ہیں، اس پر صبر کرو، اور ایک تسلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی مسلمانوں کے لیے، اور وارننگ تھی کفار مکہ اور دشمنان اسلام کے لیے کہ دیکھو، پہلے وہ جس نے خندق میں مسلمانوں کو آگ جلا کر قتل کر دیا تھا، مسلمانوں نے صبر کیا تھا، پھر کیا ہوا، وہ بادشاہ بھی ہلاک ہو گیا۔ اسی طرح سے تم بھی باز آ جاؤ ورنہ وہ دن دور نہیں ہے کہ تمہاری بھی حالت خراب ہو جائے گی۔ تو یہ پورا واقعہ جب آپ سمجھ گئے، اب ترجمہ اور تفسیر سمجھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج، قسم ہے برجوں والے آسمان کی، والسماء قسم ہے آسمان کی، ذات البروج برجوں والے۔ بروج کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ستارے، ایسے بڑے بڑے ستارے جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں نا، تو بروج یعنی ستارے۔ تو قسم ہے ستاروں والے آسمان کی، والیوم الموعود، اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے یعنی قیامت کا دن، وشاہد ومشہود، اور حاضر ہونے والے دن کی اور اس کی جس میں حاضر ہوا جاتا ہے۔ وشاہد یعنی شاہد سے مراد انسان ہے، مشہود اور مشہود سے مراد قیامت کا دن ہے۔ بعض تفاسیر میں آپ کو یہ بھی ملے گا کہ شاہد سے مراد جمعے کا دن اور مشہود عرفے کا دن، ٹھیک ہے۔ وشاہد و مشہود، اور حاضر ہونے والے دن کی اور اس کی جس میں حاضر ہوا جاتا ہے یعنی قیامت کا دن، اور انسان مراد ہے شاہد سے، ٹھیک ہے۔ قتل اصحاب الاخدود، اخدود کے خندقوں والے مارے گئے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے کو بیان کر رہا ہے، خندقوں والے مارے گئے، یعنی بادشاہ اور بادشاہ کو جو سپورٹ کرنے والے لوگ تھے تو وہ قتل کیے گئے۔ قتلہ کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت پڑی، ٹھیک ہے۔ تو قتل اصحاب الاخدود کے خندقوں والے مارے گئے، یعنی ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے
عذاب کا معاملہ کیا، کیونکہ انہوں نے ایمان والوں کو آگ میں ڈالا تھا خندق کھدوا کر۔ النار ذات الوقود، یعنی وہ آگ جو ایندھنوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس بادشاہ نے خندق کھدوائی اور اس میں زبردست والی آگ لگوائی۔ اذ ہم علیہا قعود، جبکہ وہ خندقوں کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے، یعنی مسلمانوں کے لیے آگ جلائی اور بادشاہ کے وزیر ہے نا، یہ سب کے سب جو ہے نا اس خندق کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے وہ اس کو دیکھ بھی رہے تھے، یعنی اتنا انہوں نے ظلم کیا مسلمانوں کے ساتھ کہ خود بھی وہاں بیٹھ کے یہ سارا تماشا دیکھ رہے تھے، لیکن بس جنون سوار تھا کہ بادشاہ کو کہ میری بات کو مانا جائے، تو بیٹھ کے دیکھ رہے تھے، اس حد تک انہوں نے ظلم کیا۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، وہ مسلمانوں سے اسی بات کا بدلہ لے رہے تھے کہ وہ اس خدا پر ایمان رکھتے ہیں جو غالب اور بڑی خوبیوں والے ہیں۔ وہ بادشاہ نے مسلمانوں کو کیوں قتل کروایا؟ کیونکہ مسلمانوں نے بادشاہ کی بات کو نہیں مانا۔ تو اللہ فرماتا ہے وہ مسلمانوں سے اسی بات کا بدلہ لے رہے تھے کہ وہ اس خدا پر ایمان رکھتے ہیں جو غالب اور بڑی خوبیوں والے ہیں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، کہ اسی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، یعنی اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو تکلیفیں دیں پھر توبہ نہیں کی تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب اور جلنے کی سزا ہے۔ جنہوں نے توبہ نہیں کی تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب اور جلنے کی سزا ہے۔ جیسے اس بادشاہ کو آخرت میں مصیبتیں اور دوزخ ملے گی، اسی طرح سے مکے میں جو لوگ دشمنان اسلام، مشرکین مکہ، سرداران قریش جو حضور علیہ الصلوۃ سے بغض رکھتے ہیں اور مسلمانوں کو ستاتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جن لوگوں نے مسلمان مردوں عورتوں کو تکلیفیں دیں، یہ وارننگ ہے مشرکین مکہ کو، اور قیامت تک آنے والے دشمنان اسلام کو وارننگ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں دے رہا ہے۔ تو یہ تکلیفیں دینے والے لوگ جو توبہ نہیں کرتے ہے نا، صحیح راستے کو چوز نہیں کرتے، تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے اور جلنے کی سزا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار، اور وہ لوگ جو ان آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہتے ہیں اور کسی کے بھی دھمکانے سے، ڈرانے سے نہیں ڈرتے، اور اللہ کے راستے کو، پیغمبر کی تعلیمات کو نہیں چھوڑتے، صبر کرتے ہیں مشکلوں پر اور مصیبتوں پر، ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یہی ہے بڑی کامیابی، ذالک الفوز الکبیر، یہی ہے بڑی کامیابی، کیونکہ دنیا تو ختم ہو جانی ہے، آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک آپ کے پروردگار کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یہ مشرکین مکہ ستا رہے ہیں نا، صحابہ کو ستا رہے ہیں، جو اسلام لے کے آ رہا ہے اس پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام میں داخل ہوئے تو ان کے اوپر گرمی میں بڑے پتھر رکھ دیے جاتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ اسلام سے پھرو، تو وہ کہتے تھے احد احد، کہ اللہ ایک ہے، میں تو اللہ ہی کو ایک مانوں گا۔ تو ایسی آزمائشوں پر جو صبر کرتے ہیں ان کے لیے یہ انعام ہے، اور جو ایسا ظلم کرتے ہیں ان کے لیے بڑی خطرناک سزائیں ہیں جہنم کی۔ تو اللہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک آپ کے پروردگار کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ انہ هو یبدئ ویعید، وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ دوبارہ زندہ نہیں ہوگے، غلط فہمی میں ہو،
جس طرح سے اللہ نے جب تم کچھ بھی نہیں تھے تب پیدا کر دیا، تو اب تو کچھ تو باقی ہے، تو جب کچھ نہیں تھا تب تم پیدا ہو گئے تو دوبارہ پیدا کیوں نہیں کیے جاؤ گے؟ دوبارہ بھی تم پیدا کیے جاؤ گے، اور وہی اللہ جس نے پہلی بار پیدا کیا وہی تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہی خوب بخشنے والا اور خوب محبت کرنے والا ہے۔ دیکھو اللہ کو تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن تمہارا یہ نالائقی پن اور تمہارا یہ کمینہ پن ایسا ہے نا کہ اللہ تمہیں سزا دے گا، عذاب دے گا، ورنہ اللہ تو بڑا بخشنے والا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ، اور اللہ تو بڑا ہی بخشنے والا ہے، ودود، اور بڑی محبت اپنے بندوں سے کرنے والا ہے۔ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، عرش کا مالک ہے، بڑی شان والا ہے، عرش کا مالک ہے، بڑی شان والا ہے۔ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ، هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ، اے پیغمبر کیا آپ کو لشکروں کا حال معلوم ہوا؟ اے پیغمبر کیا آپ کو لشکروں کا حال معلوم ہوا؟ فرعون و ثمود، یعنی فرعون اور ثمود کا۔ فرعون لشکر جو پہلے گزر گئے ہیں، جو اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتے تھے، ان کو اپنی طاقت پر، اپنی پاور پر گھمنڈ تھا، تو اللہ تعالیٰ یہ وارننگ دے رہا ہے مشرکین مکہ کو کہ فرعون اور ثمود ان کا حال کیا ہوا؟ اے پیغمبر کیا آپ کو لشکروں کا حال معلوم ہے؟ فرعون و ثمود، یعنی فرعون اور ثمود کا۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ انکار کرنے والے تو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، بلکہ انکار کرنے والے تو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ انکار کرنے والے جو اسلام کا انکار کرتے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے، پیغمبر کی نہیں مانتے، تو وہ تو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، وہ بچ نہیں پائیں گے۔ بل هو قرآن مجید، بلکہ یہ بڑے مرتبے والا قرآن ہے۔ قرآن کی اللہ کہہ رہا ہے کہ اس قرآن کو تم نہیں مانتے، یہ قرآن تو بڑے مرتبے والا قرآن ہے۔ فی لوح محفوظ، جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس میں جو ہے نا، ان آیات میں اہل مکہ کے لیے تنبیہ ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے۔ وہ یہ سمجھ لیں کہ آخرت کی تکلیفیں بہت زیادہ ہیں، قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں جو اسلام سے اور مسلمانوں سے نفرت کی بنا پر ان کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ آخرت کی تکلیفیں اس سے کہیں زیادہ سخت ہیں جن تکلیفوں پر آج مسلمان صبر کر رہے ہیں۔ یہ تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، اور جو آخرت کی تکلیف ہوگی نا، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو یہ ہمارا سورہ بروج کا ترجمہ اور تفسیر تھا جو میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا۔ اب آئیے ہم لوگ ورڈ بائی ورڈ ترجمہ سورہ بروج کا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء، آسمان کی قسم، ذات البروج، جو بڑے ستاروں والا ہے، والیوم، اور اس دن کی قسم، موعود، جس کا وعدہ کیا گیا ہے، وشاہد، اور شاہد کی قسم، ومشہود، اور مشہود کی قسم، یعنی قیامت کے دن کی، شاہد انسان کی۔ ٹھیک ہے، چلیے۔ قتل، مارے گئے، اصحاب الاخدود، کھائیوں والے، الناری، آگ والے، ذات الوقود، بہت ایندھن والی، اذ ہم علیہا، جبکہ وہ کھائیوں پر، قعود، بیٹھے ہوئے تھے، وہم علی ما، اور وہ اس کو جو، یفعلون، وہ کر رہے تھے، بالمؤمنین، مسلمانوں کے ساتھ، شہود، آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، یعنی جو ان کے ساتھ کیا جا رہا تھا وہ دیکھ بھی رہے تھے۔ وما نقموا، اور نہیں عیب پایا انہوں نے، منہم، ان لوگوں میں، الا، مگر یہ کہ، یؤمنوا، ایمان لائے تھے وہ، باللہ، اللہ تعالیٰ پر، العزیز، جو زبردست ہے، حمید، تعریف کے لائق ہے، الذی لہ، اور اللہ وہ ہے جس کے لیے، ملک، حکومت ہے، سماواتی، آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی،
واللہ اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء ہر چیز پر ہر چیز کو شہید دیکھنے والا ہے۔ چلیے صاحب آگے دیکھیے، ان الذین بے شک جنہوں نے فتنوا ستایا مؤمنین مسلمان مردوں کو والمؤمنات اور مسلمان عورتوں کو ثم لم یتوبوا پھر توبہ نہیں کی انہوں نے فلہم تو ان کے لیے عذاب ہے جہنم کا عذاب، ولہم اور ان کے لیے عذاب الحریق عذاب ہے حریق آگ کا عذاب۔ ان الذین بے شک وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے وعملوا اور انہوں نے عمل کیا صالحات نیک عمل، لہم جنات ان کے لیے ایسی جنت ہے ایسے باغات ہیں تجری بہتی ہیں من تحتھا ان کے نیچے سے انہار نہریں، ذالک یہ فوز کامیابی ہے کبیر بڑی کامیابی ہے۔ ان بطشا بے شک پکڑ ربک تمہارے رب کی لشدید بہت سخت ہے، انہ ہوا بے شک وہی یبدئ پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے ویعید اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، وہو اور وہ غفور بڑا بخشنے والا ہے، ودود بڑی محبت کرنے والا ہے، ذو العرش جو عرش والا ہے، مجید بڑی شان والا ہے، فعال وہ کرتا ہے لما یرید جو بھی چاہتا ہے۔ حل اتاکا کیا آپ کو یہ بات پہنچی، کیا آپ کو پہنچی حدیثو بات جنودی لشکروں کی فرعون کے وثمود اور سمود کے، بل الذین بلکہ جنہوں نے کفروا انکار کیا فی تکذیب جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، واللہ اور اللہ من ورائہم ان کو ہر طرف سے محیط گھیرے ہوئے ہیں، بل ہوا بلکہ وہ قرآن کی کتاب ہے مجید عظمت والی ہے، فی لوح تختیوں میں محفوظ حفاظت سے رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ ہمارا سورہ بروج کا ترجمہ اور تفسیر ہو گیا، اس کو خوب شیئر کریں دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔